وبه نستعين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 51 یعنی 50 پر 1ویں آیت ہے۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اے پیارے نبی اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو۔ اس سے آگے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو تاکہ ہر ایک کی حقیقت واضح ہو جائے۔ ہر عظیم ہستی کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو غلط خیالات قائم ہو گئے ہیں، ان تمام خیالات کا صفایا ہو جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصرانیوں نے بڑے غلط نظریات، بڑے منفی خیالات قائم کیے ہوئے تھے، اور نصارہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سلسلہ وار اللہ تعالی پیغمبروں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اسحاق علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، اور انہی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بعد پیغمبر جس قبیلے میں بھیجے گئے وہ قبیلہ بنی اسرائیل کا ہے، اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، یقیناً موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ مخلص تھے۔ مخلص الگ ہوتا ہے، مخلص الگ ہوتا ہے۔ مخلص اسے کہتے ہیں جو ہر کام کو خلوص کے ساتھ انجام دیتا ہے، جو ہر کام اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے، جس کے پاس اخلاص کی دولت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مخلص انسان۔ یہاں پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخلص نہیں کہا بلکہ مخلص کہا۔ زیر اور زبر میں بڑا فرق ہے۔ مخلص زیر کے ساتھ فاعل کا صیغہ ہے، مخلص زبر کے ساتھ مفعول کا صیغہ۔ مخلص جسے اللہ نے چن لیا، اللہ نے خالص کر لیا،
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبری کے لیے چن لیا، اپنی کتاب توریت کے لیے چن لیا، اپنے دشمن فرعون کو برباد کرنے کے لیے چن لیا، اپنے دشمن فرعون کی ذلت و خواری کے لیے چن لیا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ رسول، نبی، دو الگ الگ درجے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا، کیونکہ رسالت اسی کو دی جاتی ہے جو نبی ہوتا ہے، مگر یہ لازمی نہیں کہ جو بھی نبی ہو وہ رسول بھی ہو جائے۔ 313 رسول ہیں، رسولوں کی تعداد 313 بتائی گئی ہے، جبکہ نبیوں کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بتائی گئی ہے۔ تو کم و بیش 1,24,000 نبیوں میں جن کو اللہ نے صاحب رسالت، صاحب شریعت بنایا، وہ رسول ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، یہ اگر ہم کہہ دیں تو ان کا نبی ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ غیر نبی تو رسول نہیں ہو سکتا، ہر رسول نبی ہے۔ مگر بعض لوگ یہ شبہ کر سکتے ہیں کہ وہ تو صرف رسول تھے، نبی نہیں تھے، کیونکہ لوگ طرح طرح کے خیالات کے پیدا ہونے والے ہیں۔ رب العالمین عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے، لہذا اس نے لوگوں کے وہم کو دور کرنے کے لیے یا فسادیوں کو فساد کا موقع نہ ملے ان کے لیے راستہ روکتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے دونوں وصفوں کا ذکر کیا۔ پہلا وصف وہ رسول تھے، جب رسول تھے تو نبی ضرور ہوں گے، مگر وہ نبی بھی تھے تاکہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار نہ کرے۔ وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے بلایا موسیٰ، پروردگار کہتا ہے ہم نے بلایا موسیٰ من جانب الطور، پہاڑ کے کنارے۔ کون سا کنارہ؟ الایمن، سیدھا کنارہ۔ پہاڑ کے دو سائیڈ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو پہاڑ موسیٰ علیہ السلام کے دائیں جانب تھا، تو دائیں جانب جو پہاڑ تھا، پہاڑ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، اے موسیٰ ادھر دیکھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا۔ وَقَرَّبْنَاهُ، ہم نے موسیٰ کو قریب کر لیا۔ دیکھیے کیا مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہودیوں کو تو قرآن پہ قربان ہو جانا چاہیے۔ اے یہودیوں، تمہارے نبی کی جو تعریف تم نہیں کر سکتے ویسی تعریف قرآن مجید کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تم لوگ کیا پہچانو؟ تم سے بڑھ کر قرآن موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروا رہا ہے۔ اسی لیے ہم ہر فرقے سے کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت ہر فرقے سے کہتے ہیں، شیعہ حضرت علی کی شان بیان کرتے ہیں، بیان کریں، مگر اہل سنت والجماعت بھی حضرت علی کی شان بیان کرنے میں شیعہ سے کچھ کم نہیں ہے، یہ ایک دو قدم آگے ہی ہیں۔ اور اے وہابیوں، تم توحید کی بات کر رہے ہو، اہل سنت والجماعت تم سے بڑھ کر توحید کی علم برداری کرنے والے ہیں، توحید کے عقیدے پہ قائم رہنے والے ہیں۔ اسی طرح جو سماجی جماعتیں وہ سوشل سروس، مخلوق خدا کی خدمت کے بارے میں کیا بیان کریں گے؟ اسلام سب سے بڑھ کر سماجی خدمت کی تعلیم دے رہا۔ تو قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی جو تعریف ہے، ایسی تعریف کرنا یہودیوں کو بھی نہیں آتا۔ رسول تھے، نبی تھے،
اور پھر ہم نے بلایا موسیٰ، کہاں بلایا؟ پہاڑ کے داہنی جانب سے بلایا، رائٹ سائڈ سے بلایا۔ وَقَرَّبْنَاهُ، ہم نے ان کو قریب بنایا۔ پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنے نزدیک کر لیا، نجیاً، نزدیک بنا کر انہیں اپنا رازدار بھی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نجی کا لفظ مناجات اسی سے ہے جس کا معنی ہے سرگوشی کرنا، آہستہ آہستہ کان میں بات کرنا، اسے کہتے ہیں مناجات۔ حدیث پاک میں ہے کہ العبد یناجی ربہ وہو ساجد، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے گویا تشبیہات کے عالم میں یوں سمجھو کہ کان ہے تمہارا منہ ہے۔ کسی کے کان کے پاس جا کے تم اپنی دلی خواہش پیش کر رہے ہو، تو یہ کیفیت سجدے میں ہونا چاہیے کہ سجدے میں گرا، کہاں گرا؟ رب کے قدموں میں گرا۔ تشبیہات کے ذریعے ہم سمجھا رہے ہیں، اور ورنہ خدا کے لیے یہ تشبیہات نامناسب ہیں، مگر ہماری سمجھ کے لیے ان تشبیہات کی ضرورت ہے۔ تو چلیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کیا اور ہم کلامی کا شرف عطا کیا، اپنا رازدار بنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یاد کرو کتاب میں اسماعیل۔ اب تک بنی اسرائیل کی بات آ رہی تھی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی بات، اور یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اب ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کا ذکر تو یہود کرتے ہی نہیں تھے، وہ تو بس اسحاق علیہ السلام ہی کا ذکر کریں گے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں کریں گے، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہی کی اولاد میں محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو مولا کریم نے کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب کے اندر اسماعیل کو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اسماعیل کیا تھے؟ صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے، جو وعدہ کیا اسماعیل نے اس کو نبھایا۔ کیا وعدہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی ارا انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا کیا کروں؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جو حکم آپ کو رب کی طرف سے ملا ہے اس پر آپ عمل کیجیے۔ افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو آپ انجام دیجیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ وعدہ کیا، اس وعدے میں ایسے سچے نکلے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں بتائی جا سکتی۔ ذبح کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، مگر اسماعیل علیہ السلام کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ بھی نہیں اور آواز ہی نہیں، گھبرا کر کوئی آواز کر دیتا ہے، آواز تک انہوں نے نہیں نکالی، کیونکہ اگر میں آواز بھی نکالوں گا
تو میرے والد محترم کے دل کو صدمہ پہنچے گا، اور اس وجہ سے وہ رب کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ محسوس کرے، بالکل خاموش ہو گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، ایک روایت میں ہے کہ چھری نہیں چلی، چھری نہیں چلی، چھری کہنے لگی کہ اے خلیل، تو مجھے ایک بار کہتا ہے کاٹ، رب جلیل 70 بار کہتا ہے مت کاٹ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو خلیل ضرور ہے مگر رب جلیل کا حکم ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی جگہ یہ دمبے کو لٹا دیا گیا۔ اس طریقے سے، اس نزاکت کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے لٹا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا ہٹنا بھی محسوس نہیں ہوا، دمبے کا آ جانا بھی محسوس نہیں ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ رکھے ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام پر، مگر اتنی نزاکت کے ساتھ ریپلیس کیا گیا، ان کو ہٹا کر ان کو لایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بڑے زور سے ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، خون کے فوارے نکلے، خوش ہو گئے کہ میں نے قربانی کر دی۔ یہ کیسا عجیب باپ بیٹے کو ذبح کر کے عید منا رہا، آج ہم بکرا ذبح کر کے عید منا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی آنکھ کو کھولا نہیں، آنکھ پہ پٹی باندھ رکھی تھی، یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے سچ مچ میرے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ جب دیکھا تو دمبا ذبح ہو گیا، پریشان ہو گئے کہ اے پروردگار کیا غلطی ہو گئی مجھ سے، میں تو چاہتا تھا کہ تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میرے بیٹے کو ذبح کروں، مگر اے رب العالمین بیٹا نہیں ہے جانور ہے۔ یہ خیال ابھی پورا بھی نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی ابھی باقی ہے، توجہ ذرا ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، رب کی طرف سے آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب میں جو دیکھا وہ سچ کر کے دکھایا، تو نے تیرے بیٹے کو ذبح کر ہی دیا۔ کیونکہ ہم ارادوں کو دیکھتے ہیں، جب تمہارا ارادہ ہو گیا تو گویا تم نے کر ہی دیا۔ سبحان اللہ سبحان اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا، پھر اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے باوجود جیسے کہ ویسے ہو گئے، اللہ سبحان اللہ۔ جیسے کہ ویسے ہو گئے۔ مگر اکثر روایتیں یہ ہیں کہ آپ کی جگہ جنت سے دمبا لایا گیا، تو دمبے کو ذبح کیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو جاتی، مگر ایک چیز تھی جس کی وجہ سے قربانی ان کی روک دی گئی، مگر قربانی ہو بھی گئی۔ جب راضی ہو گئے، ایسے راضی ہو گئے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کاٹ دیتے تو اسماعیل علیہ السلام کٹ جاتے، اور کٹتے ہوئے ان کے حلق سے ایک آواز بھی نہیں نکلتی۔ اس قدر اپنے آپ کو مست بنا لیا کہ میرا رب کتنا مہربان ہے مجھ پر، کہ ہزاروں بندے ہیں اس کے، لیکن ہزاروں بندوں میں اس نے مجھے پسند کیا قربانی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ وجد طاری تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس وجد میں انہیں چھری کی چبھن کہاں سے محسوس ہوتی، وجد میں آ گئے کہ رب نے مجھے پسند کیا ہے۔ دوسرے انسان کو پسند کر لیتا تو یہ اس کی مرضی تھی، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے پسند کر لیا۔ مگر اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں، اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے۔ ابھی مصطفیٰ کا ظہور نہیں ہوا، ابھی ولادت مصطفیٰ نہیں ہوئی ہے، تو کیسے اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے ہیں؟
لہٰذا ذبح ہونا طے ہوا مگر ذبح نہیں ہو سکی، کیونکہ ابھی نسلیں باقی ہیں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا زمانہ آیا عبداللہ، تو اس زمانے میں بھی حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کا موقع آیا، مگر مکے کی ایک بوڑھی عورت جو کاہنہ تھی، اس نے یہ رائے دی کہ تم خورا ڈالتے جاؤ، جب جب عبداللہ کا نام آئے گا پھر خورا ڈالو، یہاں تک کہ اونٹوں کا نام آ جائے تو 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہیں وہ بھی ذبح سے بچ گئے، کیونکہ حضور کے دادا نے منت مانی تھی کہ میں ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا، تو بیٹوں کے نام جب ڈال کر خورا اٹھایا گیا تو عبداللہ کا نام آ گیا۔ کیسے عبداللہ ذبح ہو گیا؟ عبداللہ کی پشت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل ذبیح اللہ ہے اور دوسرے عبداللہ ذبیح اللہ ہے، دونوں اللہ کی خاطر ذبح ہونے کے لیے تیار تھے، میں ان دونوں کا بیٹا ہوں، نہ وہ ذبح ہو سکے نہ یہ ذبح ہو سکے، آخر ذبح ہوا تو میدان کربلا میں رسول اللہ کا نواسہ ذبح ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی اولاد اسماعیل ہی میں سے ہیں۔ امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد سے ہیں، حضرت علی کے بیٹے، اور حضرت علی کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے، ابو طالب کس کے بیٹے؟ عبد المطلب کے بیٹے، عبد المطلب حضور کے بھی دادا ہیں اور حضرت علی کے بھی دادا ہیں، ایک طرف سے بی بی فاطمہ الزہرا کی طرف سے امام حسین آل رسول ہیں، اور باپ کی جانب سے آپ اولاد اسماعیل ہی، ماں کی جانب سے بھی آپ اولاد اسماعیل ہیں، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا بیٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد سے ہیں، تو نہ وہ ذبح ہوئے نہ یہ ذبح ہوئے، آخر کون ذبح ہوئے؟ میدان کربلا میں نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذبح ہوئے، اور ایک نمونہ قائم کر دیا، شہادت کا ایک نمونہ قائم کر دیا۔ تو سنیے، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے، انہوں نے وعدہ کیا میں صبر کروں گا، وعدے کے مطابق صبر کر کے دکھایا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ بھی رسول تھے اور نبی بھی تھے، رسول مان کر نبوت کا انکار نہ کرو۔ کوئی ایسا کہ وہ مفتی ہے بھائی مگر عالم نہیں ہونا، عالم نہیں بنا تو کیا بنے گا بھائی؟ عالم کے بغیر میں مفتی کیسے بن سکتا؟ جو عالم بنے گا وہی مفتی بنے گا۔ وہ ایم اے کیے ہیں مگر گریجویشن نہیں ہوا تو لوگ تعجب کریں گے، بھائی گریجویشن کے بعد ہی تو ایم اے ہوتا ہے، پی جی، یو جی کے بعد ہی تو پی جی ہوتا ہے، گریجویشن کے بعد ہی تو پوسٹ گریجویٹ بنتا ہے آدمی۔ تو یہ دنیا کی مثالیں ہم دیتے ہیں دین کو سمجھانے کے لیے، وجہ یہ ہے کہ دنیا ہماری سمجھ میں آ گئی، تو ایک چیز ہماری سمجھ میں آ گئی، دوسری چیز جو سمجھ میں نہیں آئی اسے سمجھانے کے لیے ایسی چیز کو ہم مثال بناتے ہیں جسے آلریڈی ہم سمجھ چکے ہیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں، اپنے اہل کو، اہل بیوی کو کہتے ہیں اور اہل پورے گھرانے کو بھی کہتے ہیں، اہل بیت کو بھی اہل کہتے ہیں، اپنے گھر کو یعنی اپنی بیوی اپنے بچوں کو حکم دیتے تھے بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ۔ دیکھیے نماز اور زکوٰۃ کتنی اہم چیزیں۔ اسماعیل علیہ السلام
کی تعریف و توصیف میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون پیش کیا ہے، تو اس مضمون میں پروردگار عالم نے بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو جس بات کا حکم دیتے تھے وہ کیا تھا، وہ کیا چیز تھی؟ بالصلاۃ، نماز۔ اس کے بعد دوسری چیز زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز اور زکوٰۃ کا دوسرا مطلب بھی لیا جاتا ہے، نماز کا مقصد، زکوٰۃ کا مقصد۔ نماز کا مقصد اللہ کی طرف توجہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کا آپ حکم دیتے تھے۔ یہ ایک نماز ہے جو پابندی والی نماز ہے، 5 وقت کی نمازیں، وقت کی پابندی ہے، طہارت کی پابندی ہے، وضو کی پابندی ہے، جگہ کی پابندی ہے، پھر اس میں حرکتوں کی پابندی ہے، حیتوں کی پابندی ہے، رکوع کی حیت ہو، سجدے کی حیت ہو۔ اور ایک نماز ہے جس میں کوئی پابندی نہیں، اللہ تعالیٰ ویسی نماز کے بارے میں کہتا ہے وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمٌ، وہ اپنی نماز میں دائماً ہمیشہ رہتے ہیں، وضو کے ساتھ بھی رہتے ہیں، وضو کے بغیر بھی رہتے ہیں، پاک جگہ بھی رہتے ہیں، ناپاک جگہ بھی رہتے ہیں۔ تو وہ کیسی نماز ہے؟ اس نماز سے مراد دل کا اللہ کی طرف متوجہ رہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ بجانب حق رہنا، مولا کریم کی طرف متوجہ رہنا۔ تو ہمیشہ رب کی طرف متوجہ رہنے کا حکم دیتے تھے۔ دیکھیے صوفیاء کرام کے پاس ایک عادت ہے، ملاقات کریں گے تو ملاقات کے درمیان مسکرا کر کہیں گے توجہ۔ بعض صوفیاء کے پاس یہ عادت ہے توجہ، تو دوسرے لوگ سمجھیں کیا بار بار توجہ توجہ بولتے ہیں، مگر ان کا پیر بھائی سمجھتا، کیا سمجھا؟ توجہ یعنی کہہ کر اشارہ دیتے ہیں اللہ کی طرف توجہ کر لے، اگر غفلت ہو گئی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، تو وہ توجہ کرانے کے لیے بات ہی بات میں کہیں گے توجہ، سمجھ جانا، رب کی طرف متوجہ ہونے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے وہ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک ہونا، اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک رکھنا، غیر اللہ کی آرزو سے پاک رکھنا، بس رب کی آرزو رہے، رب کے سوا کسی کی آرزو نہ رہے، تو زکوٰۃ قلبی حاصل ہوگی۔ تو زکوٰۃ شرعی لیجئے یا زکوٰۃ معنوی لیجئے، دونوں کا حکم اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو دیتے تھے۔ تو ایک ذمہ دار انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے نماز کا حکم دے، پوچھے کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ اپنے بیٹے سے پوچھے، اپنی بیٹی سے پوچھے، اپنی اہلیہ سے پوچھے کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ اگر انہوں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھے تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے، اگر وہ لاپرواہی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو انہیں ڈانٹ کر نماز پڑھنے کا حکم دے۔ اگر مصروفیت کی وجہ سے، بیوی نماز پڑھنے والی ہی ہے مگر مصروفیت کی وجہ سے نہیں پڑھی، تو اسے کہے کہ جلدی نماز پڑھ کے آ جاؤ، کھانا نکال کے، ارے کھانا بعد نکال کر رکھیں گے، نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ تو گھر کے لوگ نماز پڑھیں گے تو اس میں عجیب برکت ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز تو تم مسجد میں ادا کر لیتے ہو، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو جانا ہے۔ نفل نمازیں تو دن بھر پڑھی ہوئی ہیں، زوال آفتاب کے علاوہ کسی بھی وقت تم نفل نماز پڑھ سکتے ہو۔ عصر اور مغرب کے درمیان نہیں پڑھ سکتے، ظہر عصر کے درمیان پڑھ سکتے ہو۔ تو گھر میں نفل نماز پڑھو، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پڑھو، جس جس جگہ تم نفل پڑھو گے وہ جگہ برکت والی جگہ ہو جائے، تو تمہارے گھر کے اندر نماز کی وجہ سے ایک نورانی کیفیت طاری رہے گی۔ تو
گھر میں عورتوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں، اور ہم بھی نفل نمازیں جہاں تک ہو سکے گھروں میں پڑھتے رہیں، تاکہ گھر نماز کے انوار سے چمکنے لگے، باطنی چمک رہے گی گھر کے اندر۔ بعض گھروں میں ہم پہنچتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے۔ اکثر پرانے گھروں میں بیٹھتے ہیں سکون ملتا ہے، کسی کمرے میں بیٹھتے ہیں سکون ملتا ہے، تو وہ کمرہ نماز کا کمرہ ہوتا ہے۔ یہ ایک دور تھا کہ گھر میں یہ کمرہ خاص کر لیا جاتا تھا، اسے کہتے تھے پرانے لوگ اللہ کی کھوٹری، نماز کی کھوٹری بھی کہتے تھے، اللہ کی کھوٹری بھی کہتے تھے۔ تو وہاں پر ریگولر نماز ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی زیادہ نماز پڑھتا تھا، باقی وقت میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ تو ایسے کمروں میں جب کوئی جا کر بیٹھے تو ایسا سکون ملتا کہ گویا دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کا مزہ لے رہا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسماعیل اپنے رب کے پاس کیا تھے؟ مرضیہ، اللہ ان سے راضی تھا، وہ اللہ کی مرضی تھے۔ مرضی کا مطلب ہے پسندیدہ، راضی پسند کرنے والا۔ عربی زبان میں راضی کا معنی ہے پسند کرنے والا، اور اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ راضی ہیں، کیا مطلب؟ کیا آپ پسند کر رہے ہیں؟ راضی کا مطلب کیا یہ آپ کی مرضی ہے، یعنی کیا آپ کو یہ پسند ہے؟ تو تمہاری مرضی کچھ بھی رہے، خدا کہتا ہے میری مرضی میرا اسماعیل ہے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے رب کے پاس مرضی تھے، یعنی مولا ان سے راضی۔ جب اللہ کہہ دے کہ میں اسماعیل سے راضی ہوں، اسماعیل میری مرضی ہے، دیکھیے کلام کے اندر کیسی نزاکت ہے، کیسا حسن ہے، کیسی بلاغت ہے۔ اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ میں راضی ہو گیا تو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر اسماعیل علیہ السلام کی حیثیت بتاتے ہوئے پروردگار کہتا ہے وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ، اپنے رب کے پاس وہ کیا تھے؟ وہ ایک معمولی بندہ نہیں تھے، مرضیاً عبداً مرضیاً، ایسے بندے تھے جن سے مولا راضی تھا۔ یہ مقام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ پھر کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اب ادریس کو یاد کرو کتاب کے اندر۔ اسماعیل کا ذکر ہو گیا، موسیٰ کا ذکر ہو گیا، یعقوب و اسحاق کا ذکر ہو گیا، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد ادریس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کتاب میں ادریس کا ذکر کرو۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ تو صدیق تھے، نبی تھے۔ صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا، بلکہ من لازم الصدق، جو ہمیشہ سچ ہی بولے، سچ کے سوا کوئی بات اس کی زبان سے نہ نکلے، وہ درجہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ ادریس کہتے ہیں کہ ادریس کا لفظ تدریس سے بنا ہے، درس سے بنا ہے، یعنی پڑھانا سکھانا ان کا شوق تھا، وہ لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خیاطی یعنی ٹیلرنگ کا جو فن ہے، یہ بھی ادریس علیہ السلام ہی نے ایجاد کیا۔ اس سے پہلے لوگ بس چمڑوں کو اوڑھ کر اپنے بدن کو ڈھانپ لیتے تھے، تو قمیص کیسے بنائی جائے، کیسے کٹائی کی جائے، کٹنگ، اس کے موجد، اس کے انوینٹر کون ہے؟ ادریس علیہ السلام۔ وَإِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق تھے، نبی تھے۔ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا ان کو، مَكَانًا عَلِيًّا، اونچے مقام پہ پہنچا دیا، اونچے مقام پر پہنچا دیا۔ تو یہ
مقام معنوی ہے، یعنی ان کا درجہ بلند کر دیا۔ اور چند روایتوں کے مطابق وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ادریس علیہ السلام۔ تو جو بھی ہو، ادریس علیہ السلام کا مقام بلند و بالا ہے۔ تو اتنے پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد پروردگار نے کہا اولئک، وہ لوگ، اولئک اس میں اشارہ ہے، ذالکہ کی جمع ہے۔ ذالکہ کا معنی وہ، یک کے لیے، اس کا پلورل، اس کی جمع ہے اولئک، وہ لوگ الذین انعم اللہ علیہ، وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کر دیا ہے، اللہ نے نعمت اتار دی، ابراہیم پر نعمت اتار دی، اسماعیل پر نعمت اتار دی، اسحاق پر نعمت اتار دی، یعقوب پر نعمت اتار دی، موسیٰ پہ نعمت اتاری، اسماعیل پر نعمت اتاری، ادریس پر نعمت اتاری، علیہم الصلاۃ والسلام، ان سب پر سلام ہو۔ یہ سب کون تھے؟ من النبیین، نبیوں میں تھے، معمولی انسان نہیں تھے، یہ انبیاء تھے۔ من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کے اولاد ہی سے تھے، یعنی اتنا بڑا درجہ ہے، وہ آدمی ہو سکتے کیا؟ ایسا مت سوچو، وہ سب آدمی ہی تھے۔ آدمی، آدمی کا معنی کیا؟ آدم سے تعلق رکھنے والا، وہ آدمی، الف کو کھینچ کر بولنا آدمی، اسے ہم لوگ جھٹکا دے کر آدمی بولتے تھے۔ کیا آدمی بات ہو؟ کیا آدمی بات ہو؟ یہ آدمی کیا ہے؟ آدمی ہے۔ اور آدمی کیا؟ آدمی میں جو یہ ہے یا، وہ یا نسبت ہے، مدراس والا مدراسی، میسور والا میسوری، آدم والا آدمی، آدم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والا۔ کیا مجھے بار بار آدمی آدمی بولتے ہیں؟ کیا میری عزت نہیں؟ کیا بھائی تمہاری عزت اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ تم کتے کی اولاد نہیں، بندر کی اولاد نہیں، تم آدم کی اولاد ہو، اسی لیے تم کو آدمی آدمی کہتے ہیں۔ بعض الفاظ بہت اچھے ہیں مگر ان لفظوں سے ہمیں چڑ ہو جاتی، جیسے لفظ ہے حلال خور کا۔ تمہیں پکے حلال خور بھائی، کیا جی کیا سمجھ گئے؟ میں بہت بڑا آفیسر، میں مجھے حلال خور بولتے کیا؟ بھائی حلال خور نہیں تو کیا، حرام خور کیا؟ وہ بھی نہیں، حلال خور، حلال کھانے والے۔ کتنا پیارا لقب ہے، کتنا عمدہ لقب ہے، مگر اس لقب سے ہم واقف نہیں۔ اسی طرح اگر ہم راجستھان چلے جائیں، یو پی چلے جائیں، وہاں پر بہشتی بہشتی کہتے ہیں۔ کیسے آدمی کو بہشتی کہتے ہیں؟ جو مشکیزے میں پانی بھر کے لاتا، مشکیزہ یعنی چمڑے کی تھیلی، اس میں پانی بھر کے لا کر لوگوں کو دیتا، بیچتا، اسے لوگ بولتے ہیں بہشتی، یعنی بہشت میں جانے والا، جنتی، محنت کر کے کماتا ہے، اسے بہشتی بولتے ہیں۔ اب وہ نام اس کے لیے خاص ہو گیا، دوسرے کو بہشتی بولتے، میں کیوں؟ میں ویسا کیا بھی پانی بیچ کر کھانا بول کر نہیں نا، میں بہشتی سب نہیں ہوں، تب بہشتی نہیں تو کیا دوزخی ہوئے کیا تم؟ تو بعض الفاظ کسی خاص طبقے کے لیے ہو جاتے ہیں تو ہم اس لفظ کا معنی اور مطلب پر غور نہیں کرتے، بلکہ اس طبقے کی طرف ہماری نظر ہو جاتی ہے۔ تو ہم بنی آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسلام نے بتایا کہ اے انسان تو ہمیشہ مقدس ہے، تو آدم کی اولاد ہے، مگر ڈارون نے کہا کہ تو مقدس نہیں ہے، تو بندر کی اولاد ہے۔ ڈارون کا نظریہ یہی تھا کہ پہلے اس دنیا میں سب بندر بندر تھے، بندر میں تھوڑی تہذیب آئی تو چند نسلوں کے بعد، آفٹر سیورل جنریشنز، کئی نسلوں کے بعد یہ بندر ترقی کر کے انسان بن گیا، مگر انسان کا سلسلہ نسب جہاں جا کے رکتا ہے وہ کہاں رکتا ہے؟ بندر کی طرف جا کے رکتا ہے۔ یہ بڑی گالی دیا، پوری دنیا کو گالی دیا ہے، بندر کی اولاد بتایا، مگر کسی کو غصہ نہیں آیا، کیونکہ سائنسدان ہے لیکن کتنا نادان ہے۔ قرآن نے ہم سے جب بھی خطاب کیا تو کہا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو،
تم آدم کی اولاد ہو۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ جتنے انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، موسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یہ سب کے سب من ذریت آدم، آدم کی ذریت سے ہیں، آدم کی اولاد سے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو تھے انہی کی اولاد سے ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان کا عذاب آیا، اس عذاب میں دنیا کے سارے لوگ مر گئے، صرف وہی لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد ہی ہیں ابراہیم علیہ السلام، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ، اسماعیل علیہ السلام، یہ جتنے پیغمبروں کا ذکر کیا گیا سب نوح علیہ السلام کے بعد ہیں۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یا ان کی اولاد سے ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے؟ اور وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، آدم کی اولاد سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ اسرائیل، اور اس کے بعد جو پیغمبر آئے، یوسف علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، یہ سب بنو اسرائیل ہیں۔ اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل، دو نام تھے یعقوب علیہ السلام کے، ایک یعقوب اور دوسرا نام اسرائیل۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، یہ سارے پیغمبر، یہ ساری عظیم ہستیاں کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں ممن ہدینا، جن کو ہم نے راستہ دکھا دیا، وَاجْتَبَيْنَا، ہم نے ان کو چن لیا، ہم نے ان کو سلیکٹ کر لیا، ہم نے ان کو راستہ بھی دکھایا، ہم نے ان کو چن بھی لیا۔ وی گائیڈڈ دیم، وی سلیکٹڈ دیم، ہم نے ان کو صحیح راستہ بتایا، اور صحیح راستہ بتانے کے لیے ان کو ہم نے چن لیا۔ لہٰذا کوئی ان سے حسد کرے تو حسد کر کے مر جائے، ان کو جو درجہ ہم نے دے دیا سو دے دیا۔ مگر ان کی کیفیت کیا تھی؟ اذا تتلی علیہم، جب تلاوت کی جاتی تھی ان کے سامنے آیات الرحمانی، رحمان کی آیتیں، رحمان کی آیتیں، رحمان کی کتاب کی آیتیں، توریت کی آیتیں، انجیل کی آیتیں، اور اب قرآن کی آیتیں۔ بہرحال اللہ کی کتاب کی آیتیں، اللہ کی کتاب کی آیتیں در حقیقت اللہ ہی کی آیتیں۔ ہم قرآن کی آیتوں کو ہم آیات القرآن کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے تلک آیات الکتاب، آیات قرآن مجید، قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ اور ایک جگہ انہی آیتوں کے بارے میں کہا گیا تلک آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، اللہ کی آیتیں بھی ہیں، کیونکہ اللہ کی آیتیں ہی تو قرآن کے اندر ہیں۔ تو جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ان پیغمبروں کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، اسماعیل علیہ السلام کے سامنے، ادریس علیہ السلام کے سامنے، تو ان کی کیفیت کیا ہے؟ خروا، گر پڑتے ہیں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وبکیاً، اور روتے ہوئے، سجدا وبکیا، سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے۔ سجد، لفظ سجد جمع یعنی پلورل، جمع، اس کا واحد کیا ہے؟ ساجد۔ ساجد کا معنی سجدہ کرنے والا۔ کئی سجدہ کرنے والے ہوں تو انہیں کہا جائے گا سجد۔ رونے والے کو عربی میں کہتے ہیں باکن، کئی رونے والے ہیں تو ان کو کہیں گے بکی۔ اب یہ دونوں حالت نصبی میں ہے، زبر کی حالت میں ہے، لہٰذا سجد ان کو سجدن کہا گیا اور بکین کہا گیا۔ اور یہ حالت نصبی حال کو بتانے والی حالت ہے، یعنی
ان کی یہ حالت، وہ گر پڑتے تو سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے، اور ان کا یہ سجدہ بناوٹی نہیں ہے، ان کا یہ سجدہ ان کے دل میں عبادت کا جو جذبہ ہے اس جذبے کا نتیجہ ہے سجدہ، اور ان کا جو رونا ہے یہ بناوٹی یا تکلف کا رونا نہیں ہے، بلکہ ان کے دل میں جو خوف خداوندی ہے، محبت خداوندی ہے، اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور سجدے میں گر کے گڑ گڑاتے یہ کیفیت ہوتی تھی ان پیغمبروں کی۔ درجہ تو انہیں بہت اونچا ملا، مگر ان کی آہوزاری، ان کی بندگی، ان کی عاجزی، رب کی بارگاہ میں ان کا لرزنا ایسا تھا کہ جب قرآن کی آیتیں یا کسی بھی کتاب، اب بشرطے کہ وہ اللہ کی کتاب ہو، اس کی آیتیں، تو ان آیتوں کو اللہ نے آیات الرحمن کہا ہے، رحمان کی آیت، رحمان کی آیتیں، مہربان کی آیتیں۔ رحمان کا معنی کیا؟ مہربان، یعنی اللہ اللہ بولو، مگر اللہ رحمان ہے، رحمان کو بھی یاد کرو، مہربان کہتے ہوئے خدا کو یاد کرو، تاکہ اس کی مہربانی کا تصور تمہیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ آیت سجدہ، سجدے کی آیتوں میں یہ 5ویں آیت ہے، آیت سجدہ۔ اور آیت سجدہ کا حکم کیا ہے کہ سجدے کی آیت پڑھنے والے پر سجدہ کرنا واجب، اور سجدے کی آیت سننے والے پر بھی سجدہ کرنا واجب۔ یجب السجود علی التالی والسامع، تلاوت کرنے والے پر بھی سجدہ واجب اور سننے والے پر بھی سجدہ واجب۔ تو اب میں نے تلاوت کی ہے، آپ نے سن لیا ہے، تو مجھ پر بھی واجب ہوا سجدہ، آپ پر بھی واجب ہو گیا۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اس آیت کو ایک ہی مجلس میں، یعنی ایک ہی سٹنگ میں، ایک ہی مجلس میں بار بار پڑھیں گے تو ایک سجدہ ہی واجب ہوگا۔ مجلس بدل گئی، اب میں بیان کر رہا ہوں، بیان کی مجلس ہے، اس میں یہ آیت کو میں سمجھانے کے لیے 2-3 بار پڑھا ہوں، مگر ایک ہی سجدہ واجب۔ محفل ختم ہونے کے بعد اگر پھر میں تلاوت کروں گا تو تازہ طور سے سجدہ واجب ہو جائے گا، یعنی مجلس بدلے گی تو حکم بدل جائے گا۔ تو اب سجدہ ہم کر لیں گے۔ سجدہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، مگر بعد میں کرنے میں غفلت کا اندیشہ ہے، بھول جائیں گے، لہٰذا اب ہم سجدہ کر لیں گے، پھر دعا کر کے اپنی مجلس کو ختم کر لیں گے۔ ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، تو سجدے کی آیت مستحب یہ ہے کہ جب ہم آیت تلاوت کریں اس وقت سجدہ کریں، کسی وجہ سے ہم بعد میں سجدہ کریں گے تو اس کی بھی اجازت ہے، مگر سجدے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، سجدے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو واجب ہے وہ آپ کی ذمہ داری باقی رہے گا، نہیں اب چھوڑ دیے وقت چلے گیا، بعد میں نہیں کرے چلے گا، آپ کو بعد میں سجدہ کرنا بھی پڑے گا۔ حالت نماز میں اگر قرآن کی آیت پڑھیں گے تو نماز میں سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو سجدے کے اندر اس سجدے کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت، سجدہ تلاوت۔ تو سجدہ تلاوت میں وہ تسبیح ہم پڑھ سکتے ہیں، نماز میں سجدہ تلاوت کریں گے تو وہی تسبیح پڑھیں گے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ دوسرے وقت پر سجدہ تلاوت کے لیے ایک ورد آیا ہے، ایک تسبیح آئی ہے، وہ کیا ہے؟ سجدہ وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ وجهه، میرے چہرے نے سجدہ کیا،
للذی اس ذات اس خدا خلقہ جس نے میرے چہرے کو پیدا کیا، وصبر میرے چہرے کو روپ دیا، وشق سمعہ وبصر اس کے کان کو اور اس کی آنکھ کو تراش کر برابر جگہ برابر طریقے سے رکھ دیا، بحولی وقوت اپنی قوت دوسرے سے مدد مانگ کر اپنی قوت سے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ برکت والا ہے بہترین خالق ہے۔ دعا کیجیے کہ پروردگار ہمیں جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر، اے رب العالمین ماہ رمضان کی سعادتوں سے ہمیں بہرور فرما، ہماری